خیز اجلاس کی بات کریں گے جو آج دن 11:30 بجے شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ ایجنڈے میں شامل ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ عمران خان ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں، اس لیے وزیر اعظم کے عہدے پر نہیں رہ سکتے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون نیّر علی سے۔ نیّر، بتائے گا قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے اور اسلام آباد کی سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں۔ جی بالکل، آج وہ دن ہے جس کا سب کو انتظار تھا، یعنی کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا دن۔ آج کے دن کا جو آغاز ہے وہ خاصا ہنگامہ خیز دکھائی دیا۔ گورنر پنجاب کو ہٹائے جانے کا جو اعلان ہے اس نے بھی کچھ کھلبلی مچائی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 11:30 بجے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا، جس میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی جمع کرائی گئی جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر آج ووٹنگ کا دن جو ہے اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ 11:30 بجے اجلاس کا وقت ہے، اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ چوتھے نمبر پر ایجنڈے پر رکھا گیا ہے اجلاس، اور 6 نکاتی مجموعی طور پر یہ ایجنڈا ہے، لیکن اس چوتھے نقطے تک پہنچنے کے لیے پہلے جو ہے وہ تمام ارکان پارلیمنٹ کو گزرنا پڑے گا، ارکان قومی اسمبلی کو گزرنا پڑے گا سوال جواب کے سیشن سے، اور وہ جو وقفہ سوالات ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کی الگ الگ اسٹریٹجی سامنے آئی ہیں۔ کوشش یہی کی جائے گی کہ وقفہ سوالات کو اپوزیشن کی طرف سے یہ کوشش کی جائے گی کہ وقفہ سوالات کو ایک سائٹ پر رکھ کر براہ راست تحریک عدم اعتماد پر آیا جائے، لیکن حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ وقفہ سوالات کو جاری رکھا جائے، اور وقفہ سوالات کے دوران اگر دونوں طرف سے اختلاف رائے سامنے آتا ہے تو اس میں ہنگامہ آرائی کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب تحریک عدم اعتماد ہے تو اس حوالے سے بھی اپوزیشن حکومت نے اپنی حکمت عملی طے کر رکھی ہے۔ حکومت کی جانب سے حکمت عملی یہی ہے کہ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ وقفہ سوالات کے دوران ہنگامہ آرائی کی وجہ سے اجلاس مؤخر کروایا جائے، اور دوسرا جو آپشن ہے اپوزیشن کے پاس، حکومت کے پاس، وہ یہی ہے کہ وہ گنتی کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھتے ہوئے جو ہے اس میں جو ہے وہ ایک ہنگامہ آرائی کسی کیفیت پیدا ہو۔ اور آخری آپشن کے طور پر آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے تمام جو استعفے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس جو ہے وہ جمع کرا رکھے ہیں۔ ان کی مختلف متضاد تعداد سامنے آ رہی ہے، کسی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 130 استعفے ہیں، کسی طرف سے کہا جا رہا ہے 140 استعفے جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس جمع کرائے گئے ہیں، تو آخری آپشن کے طور پر استعفوں کی آپشن بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو اپوزیشن کی حکمت عملی کا بتاؤں تو اپوزیشن یہی کوشش کرے گی کہ ان کے وہ ارکان جو کہ جن کے لیے ہدایت کی گئی تھی گزشتہ شب اپوزیشن کی جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے، کہ یا تو آپ سندھ اسمبلی میں مقیم رہے، یا پھر جو ہے وہ یہاں کا جو ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے وہاں پر مقیم رہے، اور تیسری آپشن جو تھی وہ یہی تھی کہ سندھ ہاؤس کے علاوہ جو لاجز ہیں وہاں پر موجود رہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر بھر میں ہر طرف سیکیورٹی کے سخت انتظامات دکھائی دے رہے ہیں۔ صرف انہی گاڑیوں پر مارگرہ روڈ کی طرف سے جو ہے وہ آنے کی اجازت دی جا رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس۔ جو گاڑیاں پارلیمنٹ کے لیے آنا چاہتی ہیں اور ان کے پاس پاسز موجود ہیں انٹری کے لیے، جو صحافی ہیں ان کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پاسز نہیں ہیں تو آپ اس طرف کا رخ نہ کریں، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ وہ جو ایک گزشتہ روز سے ایک ہنگامہ خیزی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے، اس سے بچا جا سکے۔ ایک بڑی تعداد سیکیورٹی اہلکاروں کی پارلیمنٹ لاجز کے باہر موجود ہے، جس میں پولیس بھی ہے، جس میں ہمیں ایف سی بھی دکھائی دے رہی ہے، جس میں ہمیں جو ہے وہ رینجرز کے اہلکار بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پارلیمنٹ ہاؤس کے اطراف کی تو پورا جو ریڈ زون کا ایریا ہے وہاں پر ہمیں پولیس کی ایک بھاری نفری دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی تک تو کچھ خاموشی اور سکون دکھائی دے رہا ہے، لیکن جو وقت گزرے گا یہ جو ہنگامہ خیزی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ جی نیّر علی تفصیلاً ہمیں قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے سے آگاہ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ۔